السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کا فیض صرف پڑھنے ہی والے کو نہیں ملتا، بلکہ اس کے علاوہ اور دوسروں کو بھی اس کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ پاس میں ان کے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا۔ صحابی رسول باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ بان ہے جس میں قندیل روشن لیمپ کی طرح روشن ہے۔ صبح کو بارگاہ رسالت معاب میں، بارگاہ نبوت میں صحابی رسول یہ واقعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رات اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے، جتنی دور تک قرآن پاک کی آواز جاتی ہے، اتنی دور تک گھاس، درخت، بیل، بوٹے، یہاں تک کہ در و دیوار، یہ تمام چیزیں جو قرآن پاک کی آواز کو سنیں گی، وہ تمام پڑھنے والے کی ایمان کی گواہی دیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور در و دیوار سن لیں تو قیامت کے دن یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی قرآن پاک پڑھیے اور ان تمام چیزوں کو گواہ کر لیجئے میدان محشر کے لیے۔ زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں، لیکن ایک عادت بنانے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کسی باغ کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کا دماغ معطر ہو جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باغ کے پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیل کر آس پاس کے علاقے کو معطر کر دیتی ہے۔ تو بتاؤ، جب بندہ قرآن پاک پڑھے گا، اس کے منہ سے نکلنے والی پھونک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر کیوں نہیں رکھے گا کہ اس کے بیمار بندوں کو شفا حاصل ہو جائے۔ ناظرین، قرآن پاک کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔